بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان جو بھی نیک کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو مخلوق کو اللہ خود ہی خوش فرما دیں گے۔ بسا اوقات آدمی اس لیے کوئی نیک کام کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کام فرض نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی لوگ کیا کہیں گے اس لیے کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے۔ شادی ہے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، جانے کا جی نہیں چاہ رہا، نہیں میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی نہیں صحیح ہے تو نہ جائے۔ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس سے صلہ رحمی کا کیا ثواب ملے گا؟ ہم تو اپنے عزیز و اقارب کی شادی میں اس لیے جائیں، ان کی تقریبات میں اس لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس نیت سے جائیں تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن اس نیت سے جائیں کہ نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور پھر اپنے آپ کو جبر کر کے جا رہے ہیں آپ، تو یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کا جنازہ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ مسلمان جنازہ ادا کر دیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے، بقیہ لوگوں کا شریک ہونا مستحب ہے۔ اب آپ کی طبیعت نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جنازے میں نہیں آیا، سوئم میں نہیں آیا، فلاں میں نہیں آیا، تو پھر اللہ کے لیے کام نہیں ہوا، یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کام ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اور ان کے زمانے میں ان کے ہم اثر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بشر حافی، آپ نے نام سنا ہوگا، صوفی بزرگ تھے۔ وہ امام احمد کی مجلس سے بھی آیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو بغداد میں دنیا جہاں سے لوگ آئے امام وہ بشر حافی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل کو کوئی مصروفیت تھی تو وہ اپنا کام کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ جی بشر حافی کا انتقال ہو گیا، آپ نہیں جا رہے جنازے میں؟ تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر کہنے لگے کہ لم تحضرنی النیہ، کہ دیکھو میری نیت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، یعنی اب میں جاؤں گا تو اس لیے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نہیں جا رہا جنازے، نہیں گئے جنازے، کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا، اب میں تمہارے کہنے کی وجہ سے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ بات ہے کہ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بشر حافی کی جنازے میں نہیں گیا، نہیں میں نہیں جا رہا۔ تو یہ اللہ والے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے دین کی صحیح فہم ہمیں عطا کی ہے کہ بھائی دکھاوے کے لیے کام نہ کیا کرو۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ سورہ شورا میں من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص نیک عمل کرے اور اس سے آخرت کی کھیتی چاہے، یعنی آخرت میں اس کا پھل چاہے، تو ہم اس کی کھیتی میں خوب اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور کوئی آدمی نیک عمل کرے اور وہ دنیا میں اس کا پھل چاہ رہا ہے تو نؤتیہ منہا، تھوڑا بہت ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، یعنی سب نہیں دیتے، جو مقصد ہے پورا نہیں ملتا دنیا میں، نؤتیہ منہا، ہم تھوڑا بہت اس کو دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ہمارے پاس اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ہمارے پاس اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ خاص طور پہ آج کل یہ جو موبائل کی مصیبت آ گئی ہے نا، اور اس کے ذریعے سے تصویر کا مسئلہ آ گیا ہے، تصویر کشی ہوتی ہے ہر وقت، اس نے صحیح بات یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کو بھی ریاکاری میں تبدیل کر دی۔ عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گئے، تو یہ موبائل مصیبت ساتھ ہے۔ طواف کر رہے تو بھی اپنی تصویر کھینچ کے گروپ میں ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں، باقاعدہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ جی میں طواف کر رہا ہوں بیت اللہ کا، میں یہاں ہوں، بیت اللہ سامنے ہے۔
یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی نظر ہی نہیں اٹھتی. آپ کو اتنی فرصت ہے یہاں پر کہ آپ اپنی موبائل سے تصویریں کھینچ رہے ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان بیت اللہ کے پاس جا کے بھی ان تصویروں سے نہیں بچا. اب آپ نے جب یہ تصویر بھیج کے اپنی شہرت کی تو اب بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میرے پاس کیا لینے آئے. تم نے تو اس لیے ساری تصویریں کھینچ کے ہر جگہ کی ڈال دی تھی، مینا کی بھی، عرفات کی بھی، مزدلفہ کی بھی، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سرٹیفائڈ حاجی ہے، تصویر کے ساتھ ثبوت اس کا موجود ہے کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو سرٹیفیکیشن مل گئی تمہیں، تو میرے پاس کیا لینے آئے. روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، اتنا ہی اونچا مقام ہے، اتنی اونچی جگہ ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں قدم ہی نہیں اٹھنے چاہیے. حضور کے دربار میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، حضور کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اعمال کیا ہے، حضور کی سنتوں پہ کتنا عمل کیا ہے، کیا منہ لے کے جا رہے ہیں. انسان کو تو وہاں پیش ہوتے ہوئے اپنے اعمال کا تصور کرنا چاہیے کہ میرے اعمال ہی اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور کا سامنا کروں. حضور مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے جانا چاہیے کہ یا اللہ اپنے حبیب کو مجھ سے راضی کروا دیجئے، میری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دیجئے. انسان کو، بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ کانپتے لرزتے وہاں سے گزرتے تھے کہ کیا شکل لے کے جائیں، اور ہم کس جرت کا معاملہ کرتے ہیں کہ سیلفیاں بناتے ہوئے وہاں جا رہے. آپ سوچیے کہ حضور کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ایک تو ویسی بدعمل، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس آ رہا ہے تو سیلفیاں، یعنی میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. جب آپ موبائل سے تصویر کھینچ رہے ہوں گے، اپنی سیلفی بنا رہے ہوں گے، تو کیا یہ تصور ہوگا کہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ بس اس دنیا سے جا کے دوسری دنیا میں تشریف فرمائیں، ہمارے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب آپ وہاں سلام کرتے ہیں، حضور براہ راست سلام کا جواب دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جب میں اس طرح بے رخی کے ساتھ جاؤں گا تو میرے چہرے پہ لعنت برسے گی یا حضور میرے سلام کا جواب دیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس حاضری کو بھی پبلسائز کر دیا، اور تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، سیلفی کھینچ رہی ہے، اور اس طرح ہم حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کوئی بھی نیک کام کریں، چیریٹی کا کوئی کام کیا، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کی تصویر آنی چاہیے. کسی کی تصویر نہیں آئی کہ وہ ناراض ہوتا ہے کہ یار میری تصویر نہیں آئی، میں بھی تو وہاں تھا. او ہو، تو پھر کیا آپ اللہ میاں کیا کیا لینے جائیں گے. آپ آپ نے تصویر تو کھنچوا لی تھی، دنیا میں شہرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ من سمع اللہ بھی، من یرائی یرائی اللہ بھی. ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی دنیا میں شہرت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدعمالیوں کی شہرت فرمائیں گے. مخلوق پوری خلقت جمع ہوگی میدان حشر میں، آپ کی فلم چلے گی کہ جی یہ صاحب ہیں جو تصویر کھنچوانے کے لیے دنیا میں کام کرتے تھے. جو آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے، من سمع اللہ بھی، جو آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدعمالیوں کی شہرت فرمائے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال لوگوں کو سامنے پوری خلقت کو دکھائیں گے کہ یہ اس لیے سب کچھ کیا کرتے. تو اس لیے بھائی ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اعمال کی توفیق ہی کہاں ہوتی ہے. تھوڑا بہت اگر کوئی نیک کام کریں تو بس اللہ کے لیے کریں، مخلوق کو دکھانے کا ارادہ ہرگز نہ ہو. جو آپ ہو اور آپ کا خدا ہو، نہیں سمجھے، آپ ہو آپ کا اللہ ہو. کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، بس اس کو بھی شاید نہ پتہ چلے، اللہ کرے کہ ایسی کوئی شکل اختیار کرے کہ اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ کون بندہ خدا آیا تھا اور میرے لیے یہ سب کچھ کر کے چلا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص ان کو برا بھلا کہا کرتا تھا، ایک شخص برا بھلا کہا کرتا تھا. وہ بیچارہ، اس کے اوپر قرض بہت چڑھ گیا، اس کی وجہ سے جیل چلا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا
تو چپکے سے اس کا سارا قرض ادا کر کے اس کو جیل سے رہا کروا دیا. اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کام کس نے میرے لیے کیا. یہ وہ ہے کہ جو ان کو گالیاں دیتا تھا. تو ہمیں بھی جو بھی نیک کام کریں اللہ کے لیے کریں, مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کریں. اگر کبھی یہ ارادہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا, اب یہ کسی بڑے سے مشورہ کرنے کا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو, جس کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہو, علم عطا فرمایا ہو, تو اس سے مشورہ کرنے کی بات ہوتی ہے. شیخ اسی کام کے لیے ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرو, اپنا شیخ کوئی مقرر کرو, تو شیخ اسی کام کے لیے ہوتا ہے. وہ وظیفے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا, نہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, میں نے خواب دیکھا تو یہ کیا. اس کام کے لیے نہیں ہوتا. وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان اس سے رہنمائی لے کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میں یہ کام کروں یا چھوڑوں, یا صرف نیت سے ہی کر لوں. شیخ آپ کی رہنمائی کرے گا. تو بس اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيدنا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين